سب سے پہلے ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں. کل 10 تاریخ تھی اور بالآخر بجٹ پیش کر دیا گیا. اس بجٹ کو کس طرح سے سم اپ کرتے ہیں آپ؟ کیا اس بجٹ میں وہ تمام اصلاحات ہیں جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں؟ کیا بہتر ہے یہ بجٹ یا مزید بہتری ہو سکتی تھی؟ دیکھیں، بہتری تو ہو سکتی تھی، بہتری کی بہت ساری گنجائش تھی، اور یقیناً ابھی تھوڑا ٹائم ہے منظور ہونے سے پہلے حکومت کے پاس کہ وہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں اس بجٹ کے اندر. ایک تو یہ عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے، کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ حکومت نے بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پالیسیز انہوں نے دی ہیں ٹیکس کے حوالے سے یا اور جو معاملات انہوں نے پالیسی یا اصلاحات جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لے کے آئے ہیں، اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. مثال کے طور پر اگر آپ آن لائن بزنس کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو لاکھوں افراد جو ہے اس بزنس سے وابستہ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے وہ اس بزنس سے شاپنگ کرتے ہیں اس طریقہ کار سے. تو دونوں افیکٹ ہوں گے، ایک وہ جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور دوسرا جو آن لائن شاپنگ کریں گے، تو دونوں پہ اس کا افیکٹ ہوگا یقینی طور پر. پھر آپ نے دیکھیں کہ بہت سارے جو ہیں جیسے پاٹا جیسے جو وہاں پر جو صنعتیں پہلے لگائی گئی تھیں ان کو ٹیکس فری قرار دیا تھا. اس کی وجہ سے جو چیزیں تھیں وہ سستی تھی. اب جب آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو یقینی طور پر وہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ اصلاحات دی ہیں، ٹیکس کم کیا ہے، لیکن آپ ایک طرف پراپرٹی کے بزنس کو بوسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ نے یہ شرط عائد کر دیا ہے کہ صرف فائلر جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکے گا، اور وہ اس سے پہلے اپنی انکم شو کرے گا کہ وہ اس قابل تھا اور اب وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے. یعنی کہ حکومت خود اس چیز کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ چونکہ نان فائلرز نہیں ہوتے، وہ پاکستان میں تو رہتے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پراپرٹی کی بزنس کے اندر ان کی بہت انویسٹمنٹ موجود ہے. تو اگر آپ نان فائلرز کو کوئی پلاٹ خریدنے یا گھر خریدنے سے روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹ جو آنا چاہتی ہے آپ اس کا رستہ بھی جو ہے روکنا چاہتے ہیں. تو اب پالیسی میں کنفیوژن ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ نان فائلرز کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اچھا عادل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں پالیسیز جو بتائی گئی ہیں، جو اصلاحات بتائی گئی ہیں، اس میں بہت سی کنفیوژنز برقرار ہیں. واقعی صاحب یہی وجہ ہے کہ جو تکنیکی بریفنگ ہے وہ نہیں دی گئی. آج جب پوسٹ بجٹ کانفرنس کی ہے تو اس میں صحافیوں نے بائیکاٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو کیا یہی وجہ ہے کہ ان کنفیوژنز کی وجہ سے یہ نہیں کی گئی؟ یقینی طور پر جرنلسٹوں کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات تھے، اور جیسے جن چیزوں کا عادل صاحب نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ وہی باتیں تھیں جو جرنلسٹ جو ہیں وہ ان سے پوچھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کو مکمل اوائڈ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی ایسی بریفنگ دینی ہی نہیں، جبکہ ایسا کبھی ہوا نہیں. ان کو فیس کرنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب دیں جو جرنلسٹ ان سے کرنا چاہتے ہیں، جو قوم جاننا چاہتی ہے. ظاہر ہے ہم لوگ جب اس طرح کی کسی بھی کوئی پریس کانفرنس میں سوال کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہمارے سوال نہیں ہوتے، وہ عوام کے سوال ہوتے ہیں. ہم وہاں کلیئرٹی چاہتے ہیں. وہ جو کنفیوژنز آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں وہ ان کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ آپ نے کتنی بڑی کانفرنس اوورسیز پاکستانیوں کی کروائی، اور ان کو کہا کہ جی آپ یہاں آ کر سرمایہ کریں اور یہ ملک آپ کا ہے اور یہاں ریمیٹنسز آئیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی حال ہی میں میری کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو غیر ملک میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب آپ ذرا یہ دیکھیں ہمیں کتنے کم پیسے وہاں بھیجنے کی لیگلی اجازت ہے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی وہ تھوڑے بہت پیسے ہی وہاں بھیج رہے ہیں جن سے ہمارے گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہے. ہم بھی باقی پیسے پھر نہیں بھیجیں گے اگر ہم پراپرٹی نہیں خرید سکتے. ہمارے اوپر اس طرح کی قدغن لگائی گئی ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو دور کر سکیں. وہ واقعی وہاں بیٹھے کیسے فائلر ہو سکتے ہیں؟ تو حکومت کو یا تو اس بجٹ میں ایک ایسی چیز بھی سامنے لانی چاہیے تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر دیکھیں بہت بڑا سیکٹر انہوں نے مس کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. ان کو اسپیشل ریلیف دیتے اور اس میں یہ شرط رکھ دیتے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک سے پیسے ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ جتنی مرضی یہاں دولت خرید سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شرط لگا دیں گے
بھئی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی نان فائلر کا لفظ ہی ختم ہم نے کر دیا ہے, کوئی شخص نان فائلر ہو سکتا ہی نہیں, اب سب لوگ فائلر ہیں. ہر شخص کا جو CNIC نمبر ہے, اس کا جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا نمبر ہے, وہ آج کے بعد NTN نمبر قرار دیا جائے گا. تو پھر وہ پھر کہاں گئے جن لوگوں نے, حکومت نے پورا زور لگا لیا تاجروں سے ٹیکس لینے کے لیے. اچھا, یہ بہت سے ایسے ابہام ہیں جو کہ بجٹ میں موجود ہیں, اور یقیناً اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہوگا اور حکومت کا ہی نقصان ہوگا. اگر فار ایگزامپل فورن ریمیٹنسز یہاں پہ نہیں آتی ہیں, یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیونکہ نان فائلرز نہیں ہیں اور وہ پراپرٹی نہیں خریدتے, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید بہتری آئے گی. خاقانی صاحب, حکومت یہ کہہ رہی تھی, یا ابھی بھی حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مذاق ہے عوام دوست بجٹ کے نام پر, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. دیکھیں, مذاق صرف کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, یہ کوئی خوفناک مذاق ہے, ایک بھیانک مذاق ہے اور بڑا ہی وحشانہ قسم کا مذاق ہے. مطلب آپ دیکھیں اس میں جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے, مطلب شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت خاص طور پہ وہ شاید سمجھتی ہے کسان یا کاشتکار جو ہے نا وہ شاید وہ شہری ہے, تو وہ پاکستان کا عوام ہے ہی نہیں ہے, پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اب اس دفعہ خود پہلے ہی انہوں نے بتایا ہے کہ فصلوں میں کتنی زیادہ کتنے % کمی ہوئی ہے, کاٹن کی مختلف ٹیکسن فگرز, گندم کے, مکئی کے, سب چیزوں کے. تو اور ابھی بھی یعنی ریلیف بجٹ میں اب 2500 پہلے تک گندم مل رہی تھی فی من کا, اب پتہ لگا کہ اور کم ہو کے 2200-2300 تک چلی گئی. کاشتکار تو رول گیا پوری طرح. اب حکومت کو تب اگلے سال اندازہ ہوگا گندم جب لوگ کاشت نہیں کریں گے اور ان کو اربوں ڈالر گندم امپورٹ کرنی پڑے گی, بلکہ باقی چیزیں بھی شاید ان کو امپورٹ کرنے کی نوبت آئے, تب پتہ لگنا کچھ بھی اس میں کسانوں کے لیے ریئل نہیں ہے. اور مجھے ویسے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پراپرٹی میں اس طرح آپ کو ہمیشہ انڈسٹری کو, مینوفیکچرر کو, ان کو انکریج کرنا چاہیے. جب انڈسٹری لگتی ہے کہ اس میں بے شمار لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ٹیکس زیادہ آتے ہیں ساتھ, تو پراپرٹی میں اب یہ میں ویسے اس کو نہیں, کبھی بھی اس پہ اتنا قائل نہیں ہوا کہ پراپرٹی سیکٹر کو آپ اس طرح اس میں ٹیکس بھی آپ نہیں لگاتے اس میں اس طرح, اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کر کے لوگ زمین لے کے, پلاٹ لے کے, کئی کسانوں کے لیے وہ پیسے جس طرح نا دبے رہ گئے بالکل اس میں, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان ریئل طریقے سے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں. تو وہ اس کے بجائے ہمیشہ جو سرمایہ ہے اس کو اکانومی میں گردش میں آنا چاہیے, انڈسٹری لگنی چاہیے, انڈسٹریلسٹ لوگوں کو, کاروبار کرنے والے لوگوں کو, چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. تو دیکھیں آن لائن کا ایک بڑی اچھی اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی, لوگوں نے اپنے زور پہ کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, ذرا سا بھی اس میں معمولی سا بھی عمل دخل نہیں ہے, اور آن لائن پہ بھی لوگ ٹیکسز لگا کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں.